حج کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ جو پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کا حج آسان ہوتا ہے، ایک بات. دوسرے یہ کہ جو سب کرے سو تم کرنا، حج ہو جائے. آپ کوئی نیا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو جو سب کرے سو تم کر لینا. بس یہ کہ پیچھے پیچھے چلنا، جلدی بازی مت کرنا ورنہ نقصان. دیکھیے 7 تاریخ آئی گی بقرعید کی. 6 تاریخ کو آپ اپنا چہرہ، بشرا، بدن سب صاف ستھرا کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے. بقرعید کی 6 تاریخ کو، بقرعید کی 7 تاریخ آئے گی. 7 تاریخ کو صبح اول وقت میں فجر پڑھ کر آپ سیدھے غسل کرنے چلے جائیں، نہا لے اور نہا کر آ کر اپنی چادریں باندھ لیں. حجانی بھی نہا دھو لے گی، وہ بھی اپنی چادریں باندھ لے گی. ٹھیک ہے. اگر ان کا مجبوری کے دن چل رہے ہیں تو وہ احرام شام میں باندھ لیں گے. اگر مجبوری کے دن نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اس لیے وہ ابھی ہی احرام کی تیاری کر لیں. اپنا پاؤچ گلے میں ڈالو، اپنی سلی پر چپل پہنو، چپل کی تھیلی ساتھ لو، اور یہاں سے بس پکڑو یا ٹیکسی پکڑو، 2-3 لوگ ساتھ ہو جاؤ اور سیدھے جاؤ کہاں؟ حرم شریف. آپ مکے میں تھے نا، حج کے دن آ گئے، 7 تاریخ ہے صبح، سیدھے جاؤ حرم شریف. 7 تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد نہا کے چادریں یہیں لپیٹ لی، اب جا رہے ہیں سیدھے حرم. حرم میں پہنچیں گے، اشراق کا وقت ہو جائے گا. حرم میں جا کر اشراق کے وقت میں آپ اندر پہنچ کر 2 رکعت نماز احرام کی پڑھیں، حج کے احرام کی. ٹھیک. اس کے بعد نیچے اتر جائیں، وہی کندھا کھولنا، وہ جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں، وہ اکڑنا ککڑنا سب کے ساتھ آپ کو طواف کرنا ہے نفلی. کر لیا. اس کے بعد پانی پیے اور پانی پی کے آپ سعی کرنے چلے جائیں. 7 تاریخ کو صبح احرام باندھ کر لبیک پڑھتے ہوئے آپ نے ایک نفلی طواف کیا اور اس کے بعد سعی کرنے کے لیے چلے گئے. وہی پاؤ رہ جائے گا، تب گرین لائٹ نظر آئے گی، وہیں سے نیت کریں، اے اللہ میں حج کی سعی کی نیت کرتا ہوں. حج کی 7 تاریخ کو صبح میں حج کی سعی کی نیت کرتا ہوں. نفلی طواف کر کے کی ہے یہ سعی، سعی نفلی نہیں، میں حج کی سعی کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول. ٹھیک. اس کے بعد سعی کر لینا آرام سے. سعی سے فارغ ہو کر وہی صفا پر واپس آ کر دروازے میں سے باہر نکلو، نیچے اترو، گاڑی پکڑو اور سیدھے پہنچ جاؤ اپنے کمرے. جا کے ناشتہ کرو اور سو جاؤ. ظہر میں اٹھنا، کھانا کھانا، نماز پڑھنا اور پھر سو جانا. عصر میں اٹھنا، نماز پڑھنا، چائے وائے پینا، اپنا بیگ اٹھانا. بیگ میں ایک جوڑی کپڑا رکھا ہے، ایک چھوٹا سا صابن رکھا ہے، اور بیگ میں 2 جوڑی احرام تھے تو اس میں سے ایک تو پہن لیا آپ نے صبح، آج ایک جوڑی احرام اس میں ہے. ایک ایکسٹرا چپل وہ بڑے والے بیگ میں سے نکال کے اس میں ڈال لو. اس کے علاوہ اس میں وہ 2 چادریں جو رکھی تھی نا، ہلکی پھلکی پتلی دبلی بالکل، وہ دونوں چادریں اس میں ڈال لو. پاور بینک جو بھی ہے، چارجر کارجر سب اس میں ڈال لو. کھانے پینے کا سامان ڈال لو، دوائیں ڈال لو، وہ الیکٹرول کے سارے پاؤچ ڈال لو. یہ سب اب بھر گئے اس میں، یہ آپ کا بیگ تیار ہو چکا ہے. زیادہ وزنی مت بنانا، اتنا سب ڈال کے بھی وزنی نہیں ہونا چاہیے، رہے ہلکا پھلکا. چپلوں کی تھیلی بھی اس میں ڈال دی، مصلی بھی اس میں پڑا ہے آپ کا، سب اس میں ہے. اور اس کو بند کر کے آپ اطمینان سے، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، عشاء پڑھیں گے. عشاء پڑھ کر ایک طوفان برپا ہوگا، اس لیے کہ اعلان ہو گیا ہوگا کہ بسیں آ رہی ہیں عرفات وہ منی لے جانے کے لیے. تو اب ہر آدمی احرام باندھ رہا ہے، اب باتھ روم پر بھیڑ لگی ہے اور ایک طوفان برپا ہے. آپ یہ کام کر چکے ہیں صبح، اس لیے آپ اطمینان سے سو رہے ہیں.
جب بس میں بیٹھنے کا وقت آئے گا, بس اتنی جلدی آئے گی نہیں, اعلان تو ہونے لگے گا, لیکن بس آئے گی رات میں 12 بجے. جب حرم کی پورے ٹریفک, پوری بھیڑ چھٹ جائے گی, بسوں کو الاؤ کیا جائے گا, تب آنا شروع ہوں گی. پھر آپ کی بس کب آئے گی وہ بھی ایک مسئلہ ہے. بس جب بھی آ جائے آپ جا کر بس میں بیٹھ جائیے. آپ کا جو پاؤچ بیگ ہے اس میں قرآن مجید بھی ہے, حزب العظم بھی ہے, وہ ملتانی مٹی کا ٹکڑا بھی ہے, اور اس میں آپ کی دوائیں کوائیں فلانا ڈھکانا جو کچھ بھی ہے وہ سب پاؤچ بیگ میں بھی ہے, اور آپ جا رہے ہیں. منگل سوتر آپ کا گلے میں پڑا ہوا ہے, وہ ہاتھ میں باندھنے والا بھی آپ کے پاس ہے. اس حالت میں آپ چلے جائیے, وہاں پہنچ جائیں گے مینا میں, وہاں جا کے سو جانا. گدے لگے ملیں گے. ایسے مت اوڑھنا کہ مرد کا پیر چھپا رہے پوری رات ورنہ دم لگے گا. سر پوری رات چھپا لو تو پھر دم لگے گا. جب پوری رات چھپائے رکھو گے تو سر کھلا رہے, پیر کھلے رہے, ہاتھوں کے پنجے کھلے رہے, باقی حصہ ڈھانک لو تو چلے گا. سو لو, تہجد میں اٹھ جانا, تہجد پڑھو, فجر پڑھو, اشراق پڑھو, ذکر اذکار تلاوت دعا میں لگو. اشراق ناشتہ کر کے مینا میں ناشتہ کر کے سو جانا. ظہر تک سو لینا. حج کرنا ہے نا, حج کرنا ہے تو سونا. جتنا سوتے رہو گے اتنا حج اچھا ہوگا. ظہر تک سونا, اٹھے نماز پڑھی کھانا کھایا پھر سو جاؤ. عصر میں اٹھنا آرام سے. اب آپ نماز پڑھنا, ذکر اذکار دعا درود نوافل وہ اس پہ تلاوت میں لگے رہنا. مغرب ہو جائے گی, مغرب بعد بھی یہی سب کر لینا, کھانا کھا لینا. عشاء ہو جائے گی, عشاء کے بعد پھر اعلان ہوگا بسیں لگنے والی ہیں عرفات لے جانے کی. آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوائیں ہیں, اس لیے آپ کے پاس جلدی جانے کا لائسنس ہے, پریشان مت ہونا. جب بس لگے بس میں جا کر اپنے بیگ کے ساتھ بیٹھ جانا, عرفات اتر جانا. وہاں جاؤ گے خیمے میں اتاریں گے, وہاں بھی گدا بستر لگا ملے گا. نہیں ہو تو اپنی چادر بچھا لینا, قالینیں بچھی ملیں گی, اپنی چادر اوڑھ لینا. اگر اوڑھنے کی نہ ملے سو جانا. اٹھو گے کب؟ تہجد میں. تہجد پڑھو, آج تو پڑھ لو, اصلی حج ہے, آج ہی 9 تاریخ ہے. تہجد پڑھ لی, ذکر اذکار تلاوت دعا میں لگے, فجر پڑھ لی, اشراق پڑھ لی, ناشتہ کیا اور سو گئے. اٹھے 10 ساڑھے 10 بجے, اطمینان سے گئے. فریش ہونے کے لیے ٹائم لگے گا, بہت لائن لگے گی. آؤ گے 1.5 گھنٹے میں, وضو کر کے آ جاؤ. اب اپنی ظہر پڑھنا ہے, اور ظہر کے بعد سے اب دعا میں لگنا ہے. اب دعا کرتے رہیں گے. لوگ آئیں گے, ارے باہر وہ شربت بٹ رہا ہے, وہ لسی بٹ رہی ہے, وہ یہ بٹ رہا ہے, وہ کولڈ ڈرنک بٹ رہا ہے, کھانا بٹ رہا ہے. آج کم کھاؤ, وہی جو رکھا ہے وہی کو ٹک لو. کوئی ضروری ہے روزانہ کھانا؟ ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کم کھاؤ, نہ ابھی نیند آئے گی. ویسے ہی چلتے رہو چپ چاپ, ایسے گزارا کرو عصر تک برابر. یہ پوری الحزب العظم اس دن پڑھ لیں گے, ترجمہ بھی پڑھ لیں گے, اپنی جتنی دعائیں کرنی ہیں وہ سب کر لیں گے, جو دعائیں یاد ہیں وہ بھی کر لیں گے, جس نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے بھی کر لیں گے, امت کے لیے بھی کر لیں گے. سب کرتے رہیں گے. اسی حال میں عصر ہو جائے گی, عصر کی نماز پڑھیں گے اطمینان سے اپنے وقت پر, اور پھر دعا میں لگے رہیں گے. کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ آسمان کے کھلے آسمان میں دعا کرنا ہے, باہر چلو. کچھ لوگ تو آئیں گے کہیں گے دھوپ پہ کھڑا ہو کے دعا کرنی ہے. اب اگر دھوپ پہ ہی دعا قبول ہوتی ہے, اور میں بارش کے موسم میں حج کرنے گیا اور بادل ہوئے تو کیا ہوگا؟ میرے خیمے کے کپڑا ہے اوپر, تو مجھے باہر نکل کر دعا کرنی پڑے گی. اگر بادل آ گیا تو کیا کروں؟ اس کے اوپر جاؤں؟ یہ سب افلاطون لوگ ہیں. چپ چاپ اپنے خیمے میں ٹھنڈک میں بیٹھے رہو, دعا کرتے رہو. کسی نے نہیں کہا کہ گرمی میں دعا قبول ہوتی ہے, کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا. چپ چاپ خیمے میں بیٹھے رہو. لوگ آئیں گے کہ مسجد نمرہ چلیں, کہیں نہیں جانا ہے, یہی نمازیں پڑھنا ہے. ظہر کے وقت میں یہی پڑھنا ہے, عصر کے وقت میں پڑھنا ہے. وہ ظہر عصر جو اکٹھی پڑھی جاتی ہے وہ مسجد نمرہ میں پڑھی جاتی ہے, یہاں نہیں. یہاں نماز جو وقت ہے اسی وقت میں پڑھی جائے گی. عصر سے پہلے ہی لوگ اپنی جلدی عصر پڑھ کے اور نکل پڑے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ آگے لگیں گے تو جلدی نہیں چلے جائیں گے. مغرب سے پہلے بیریگیٹ نہیں ہٹیں گے,
آپ پہلے جا کر لگ گئے, پیچھے سے آنے والا ریلا آئے گا, وہ آپ کو دھکے دے گا, کیا حشر ہوگا آپ کا؟ کہاں جا رہے؟ کوئی کہیں نہیں جانے والا, سب کھڑے رہیں گے یہیں دھوپ میں. اس لیے جلد بازی سے کام مت لو, چپ چاپ خیمے میں رہو. عصر کے بعد دیر تک دعا کرو, پھر آخر وقت میں اٹھیں گے. اگر بس سے جانا ہے, معذور ہیں, تو بس میں بیٹھ جائیے, اور اگر معذور نہیں ہے تو آج سفر پیدل کیجیے. بیگ ٹانگیے گلے میں, پیٹھ پر. یاد رکھنا آج ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ حجانی اپنا بیگ آپ کو دے دے گی. آج ایک موقع ایسا آنا ہے, اس لیے کہ آج آپ کو پیدل چلنا ہے. ڈرنے کی وجہ سے میں کلومیٹر بتاتا نہیں ہوں, حقیقت یہ ہے کہ 16 یا 17 کلومیٹر آپ کو چلنا ہے. یہاں آپ کو بہت بھاری سننے میں نظر آئے گا, لیکن وہاں چونکہ سب چل رہے ہیں اس لیے وہاں پتہ نہیں لگتا. سبھی تو چل رہے ہیں, کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا ہے, ہر آدمی چل رہا ہے. جب سب چل رہے ہیں اس ریلے میں آپ بہتے چلے جائیں گے. جوش بھی ہوتا ہے حج کا, اور سب چل رہے ہیں تو سب کی صحبت میں, صحبت کا رنگ پکڑ لیتا ہے نا آدمی, چلتا چلا جاتا ہے, بہت اطمینان سے سفر ہو جاتا ہے, کوئی دقت نہیں. آپ کو چلنا ہے, دو چیزوں کا خیال رکھیے. الیکٹرول گھول کر رکھیے ایک بوتل میں, اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو گھونٹ پیتے رہیے, اور سفر اپنا جاری رکھیے. مغرب کا وقت ہو گیا, نماز تو یہاں ہوگی نہیں, آپ نکل جائیے. مغرب کا وقت ہو جائے گا, جیسے ہی اذان ہوگی فوراً یہ بیریگیٹ ہٹا دیے جائیں گے اور لوگ بہت تیزی سے باہر نکلیں گے. آپ بھی نکل جائیے. راستے میں دکانیں ملیں گی, فروٹ ملیں گے, بڑے بڑے تپیلے لگے ہوں گے, بریانیاں بن رہی ہوں گی, گوشت بن رہا ہوگا, بہت خوشبو آ رہی ہوگی. خدا کے واسطے آج کھانا مت کھاؤ, آج مت کھاؤ. ایک دن مان لو بس, کچھ بھی جیب میں پڑا ہو بادام پستے انہیں کٹکتے رہنا اور چلتے رہنا. لیکن چلتے رہنا, چلتے رہنا, خدا کے واسطے آج رکنا مت, چلتے رہنا. اگر آپ دھیرے چلے یا دکانوں پر کھڑے ہو گئے, رک گئے, تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ سے پہلے گئے ہیں وہ مزدلفہ شروع ہوتے ہی بسترے ڈالنے لگتے ہیں, لیٹنے لگتے ہیں. تو پھر جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے, وہ وادی محصر میں ہی ڈال لیتے ہیں, جس پر رکنا منع ہے وہیں ڈیرے ڈال لیتے ہیں. اب یہ راستوں کے کنارے جب لوگ سو گئے تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں. اب آپ اخیر میں آ رہے ہیں تو بہت تنگ راستہ آپ کو ملے گا, پیچھے والے دھکا دے رہے ہیں اور آگے راستہ چھوٹا ہے, تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ آپ اگر کچھ ساتھی آرام والے ہوں تو انہیں چھوڑ دیجیے. آپ کے پاس لوکیشن ہے آپ کے خیمے کی موبائل میں, اس لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پہلے دن جب مینا آئے تھے رات میں ہی لوکیشن لے لی تھی, تو آپ تو اس لوکیشن پر چلتے چلے جائیے, سیدھے چلے جائیے, چلتے ہی رہیے, چلتے ہی رہیے. آپ دیکھیں گے مشعر حرام کی مسجد آئے گی, اذان ہو رہی ہوگی, آپ پہنچ جائیں گے. لیکن وہاں آپ اندر نہ جائیں, آپ تو چلتے رہیں. مزدلفہ اسٹارٹ کا بورڈ بھی مل گیا, آپ مزدلفہ میں آ گئے. حجانی بھی کہے گی اب تھک چکے, اب کہیں بھی ڈیرا ڈال لو. نہیں ڈالنا, چلنا ہے, چلنا ہے, چلنا ہے. آج کی رات چلنا ہی آپ کے لیے نجات ہے. چلتے رہو, اتنا چلو, اتنا چلو, اتنا چلو کہ پورا مزدلفہ ختم ہو جائے اور بورڈ آ جائے مزدلفہ اینڈ, اور پیچھے ایک بورڈ لگا ہوگا مینا اسٹارٹ. جب یہاں پہنچ جاؤ مزدلفہ اینڈ والے بورڈ پر, اس کے قریب کہیں بھی ٹوائلٹ کے پاس روڈ کے سائڈ میں جا کر ادھر جتنا ہو سکے روڈ ختم ہو جائے, اس لیے کہ صبح یہ لوگ کچلیں گے آپ کو. اس لیے روڈ سے دور جو چوڑا روڈ ہے اس میں بالکل کنارے پر جا کر ادھر اپنی چٹائی بچھا لیجیے اور وہاں اپنا ڈیرا ڈال دیجیے. وضو کر کے آ جائیے, ٹوائلٹ کے پاس ہوں گے تو آسانی سے وضو ہو جائے گی. یہاں کی بھی لوکیشن لے لیجیے تاکہ واپسی میں آپ بھول نہ جائیں. یہاں اطمینان سے آپ کو وہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. مغرب کی سنتیں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز پڑھیں گے, تکبیر کہیں گے, مغرب کی نماز پڑھیں گے, پھر تکبیر کہیں گے, عشاء کی نماز پڑھیں گے. جو 2-3 لوگ آپ ساتھ ہیں وہ 3-4 لوگ مل کر جماعت کر لو. اگر کسی کی جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کر لو. عورتیں اپنی پڑھ رہی تھی, مغرب اور عشاء ہو گئی, عشاء کی سنتیں پڑھ لیں, عشاء کے وتر پڑھ لیں آرام سے, اور اب جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ کٹک کے پانی پی کے وہ سو جائیں.
زیادہ کھا لو گے تو نیند گہری آئے گی، کم کھاؤ گے تو تھوڑی بہت دیر کے بعد خود ہی آنکھ کھل جائے گی. جلدی اٹھ جانا. آج کی رات عبادت کی ہے، جو کچھ عرفات میں مانگا تھا وہی مزدلفہ میں مانگنا ہے، جو وہاں نہیں مل سکا وہ یہاں مل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے تہجد میں اٹھ جائیں، اٹھ کر اپنے ذکر دعا تلاوت میں لگ جائیں. اسی حالت میں فجر ہو جائے گی، فجر پڑھ لیں، فجر کے بعد پھر اسی میں لگے رہیں. مزدلفہ کا اوریجنل وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے. اس لیے رات میں جو لوگ لیٹ آتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں سورج نکلنے تک بیٹھے رہے. رات میں ایک کام اور کر لینا ہے سونے سے پہلے پہلے. ایک ادھر روڈ کے کنارے جو آپ کو آرام کرنے کو کہا ہے نا، وہ اس لیے کہا ہے کہ روڈ کے کنارے جب آپ جائیں گے تو وہاں مٹی بھری ہے، ریت بھری ہے، سائڈ میں ریت ہی رہتے اور کچھ نہیں ہے. وہاں آپ جائیے اور کنکریاں سمیٹتے چلے جائیے، کنکریاں سمیٹتے چلے جائیے. ایک ایک کنکری ڈالر چنے کے برابر، بہت بڑے بڑے پتھر نہیں، میں شیطان مر جائے گا پھر اپنے بچے کس کو ماریں گے، اس لیے زیادہ بڑے نہیں، اتنے ڈالر چنے کے برابر ایسی ایسی 72 کنکریاں چن لیجیے. 72 آپ کی، 72 آپ کی اجانی کی. انہیں دھو لیجیے اور مل کے بعد دھونا ورنہ کھل جائے گا. اور دھو کے ڈال لیجیے کس پہ، بوتل. بس یہ کنکریاں آپ کے پاس بیگ میں رہیں گی، جو آپ کا پاؤچ بیگ ہے. پاؤچ بیگ میں ہی رکھنا. بیگ لے کر تو آپ آئیں گے، وہ لگیج بیگ بھی آپ کے ساتھ ہے، اسی میں چادریں ہیں. وہ چادریں آج ہی کے لیے ہیں، وہ نکال لی، ایک بچھا لی، ایک اوڑھ لی. آرام سے حاجی اجانی ایک ہی چٹائی پہ سو جاؤ. صبح دیکھیں گے نماز پڑھ کر. صبح جب فجر کا وقت ہو جائے، اشراق کا وقت ہونے لگے گا، سورج نکل آئے گا، اب اٹھ جائیں. چونکہ آپ رات میں پورا مزدلفہ پار کر چکے ہیں، اس لیے صبح آپ 4 قدم چلیں گے اور اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ آپ ہیں انڈین حاجی، تو آپ کو 1 نمبر 2 نمبر معلم تو ملنا نہیں ہے. معلم ملے گا آپ کو کون سا 32 نمبر 35 نمبر 38 نمبر. وہ سب کہاں ہوں گے؟ بالکل مزدلفہ کے پاس، ان کے خیمے بالکل ادھر لگے ہو. اس لیے آپ 4 قدم چلیں گے اور اپنے خیمے میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اپنے خیمے میں موبائل سے پہنچ جاؤ اور خیمے میں جا کر بیگ رکھو، پیشاب پانی کرو اور پیٹ بھر کے کھاؤ. آپ جو مل جائے خوب پیٹ بھر کے کھاؤ اور کھا کے سو جاؤ. 10 تاریخ ہے، لوگوں نے کہا ہوگا 10 تاریخ کو بہت سارے کام ہیں، آپ کو کنکری مارنا ہے، 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے، 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنا ہے، 10 تاریخ کو احرام کھولنا ہے، 10 تاریخ کو اتنے سارے کام 10 تاریخ کو ہے. آپ کو یہی سنایا ہوگا نا، سب یہی پڑھا بھی ہوگا. 10 تاریخ کے کام الگ لسٹ لگی ہوگی. یہ کام 10 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں. دیکھو، ذہن میں رکھو، 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت اشراق سے یعنی سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، پورے دن چلتا ہے، پوری رات چلتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے. پہلے دن سورج نکلنے سے اور پورا دن پوری رات صبح صادق تک رہتا ہے. دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، پورے دن چلتا ہے، پوری رات چلتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے. تیسرے دن بھی 12 تاریخ کو زوال سے شروع ہوگا، پورے دن چلے گا، پوری رات چلے گا، صبح صادق تک رہے گا. اس کو ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ 12 تاریخ کو رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے اگر کنکری مار لی آپ نے اور آپ مینا سے نکل گئے تو 13 تاریخ کی ربی آپ پر واجب نہیں ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر 12 تاریخ کا سورج ڈوب گیا تو پھر 13 تاریخ کی ربی کرنے کے لیے آپ کو مینا میں رکنا پڑے گا. ایسا مشہور کر رکھا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے.
ٹھیک ہے. قربانی آپ 3 دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کی قربانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے پاس 2 راستے ہیں, کیونکہ آپ پیسہ تو جمع کر ہی چکے ہیں. اب تو یہ ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو پہلے دن کی کنکری مارنے کے فوراً بعد آپ حلال ہو جائیں گے, اور اگر آپ روزے نہیں رکھیں گے تو 12 تاریخ کی شام تک آپ کو احرام میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. طواف زیارت کا جہاں تک مسئلہ ہے, آپ کے پاس 3 دن ہے طواف زیارت کرنے کے. 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. اب 10 تاریخ کو کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ رہتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ اطمینان سے سو جائیں, سونا رہ جاتا ہے. ظہر تک سوتے رہیے, ظہر میں اٹھیں, کھانا کھائیں, نماز پڑھیں. 10 تاریخ ہے, سو جائیے. عصر میں اٹھیں گے, عصر کی نماز, اور عصر بھی کون سی؟ انڈین وقت والی. عصر پڑھیں گے, چائے بائے پئیں گے, آرام سے اپنا ذکر تلاوت دعا میں لگیں گے. مغرب ہو جائے گی, مغرب کی نماز پڑھیں گے, کھانا کھائیں گے, آرام سے بیٹھیں گے, عشاء پڑھیں گے. عشاء کی نماز سکون سے پڑھ کر اب نکلیں گے اللہ خیر سے. جو اجلت باز تھے وہ سب کر چکے ہیں. ہم انہیں برا نہیں کہہ رہے, وہ بہت اچھے تھے, لیکن برے ہم بھی نہیں ہیں. ہم رات میں نکلیں گے عشاء کے بعد, آرام سے کھاتے پیتے گھومتے. اب جائیں گے ہم جمرات پر, جہاں آج صرف ایک شیطان کو, بڑے والے کو, جو مکے کی طرف ہے. پہلے 2 دیواریں جو آئیں گی ان پر کچھ نہیں کرنا ہے. جو تیسری والی دیوار مکے کی طرف ہے اس پر جا کر ہمیں کنکری مارنا ہے بس. ٹھیک. ہم جائیں گے, جیسے ہی جمرات پہ پہنچیں گے لبیک بند ہو جائے گی. اب ہم وہاں پہنچیں گے, دونوں دیواریں پار کر کے تیسری پر جا کر کنکری مارنا ہے. یہ دیوار بنی ہے, یہ اس کا حوض بنا ہے, یہ نیچے اتنا بڑا. کنکری کسی بھی طرف سے حوض میں اگر اندر گر جائے گی تو آپ کی کنکری قبول ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر سے آنے والے لوگ عامتاً ادھر سے ہی کنکری مارتے ہیں, جبکہ دیوار کے چاروں طرف سے آپ کہیں سے بھی کنکری ماریں جدھر سے بھیڑ کم ہو, آپ کی کنکری صحیح ہے, ماننا درست. ٹھیک ہے. کنکری پر بسم اللہ, یہ رغما للشیطان ورضا للرحمن. اگر یہ یاد نہ رہے تو صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ شیطان کو غصہ دلانے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے. اتنا تو کہہ لو گے, یہ اردو میں تو بول دو گے. ایک ایک کنکری کو انگوٹھے اور انگلی سے پکڑ کر اس طرح پھینکنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. کنکری نیچے اگر حوض کے باہر گر جاتی ہے تو دوسری بار. اگر حوض میں گر گئی ہے, دیوار سے ٹکرانا ضروری نہیں, اگر حوض میں گر گئی ہے کافی. اس کے بعد اگر آپ نے روزے رکھے ہیں تو نیچے اتر کے بال کٹا لیجئے. روزے نہیں رکھے ہیں تو پھر آپ نیچے اتر کر سیدھے ٹیکسی پکڑیے اور جائیے مکہ مکرمہ, کعبۃ اللہ پر. وہاں پہنچ جائے, وہاں ابھی بھی بھیڑ ہوگی. آپ جیسے سیانے اور بھی ہیں جو دن میں نہیں آئے تھے, رات میں نکلے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں ایسے, لیکن بہت سے آ کے جا چکے ہیں. آپ تو وہاں پہنچ جائیے, سیدھے مسجد حرام پہ داخل ہو, چپل کی تھیلی میں چپل ڈالیں اور نیچے اترے. اگر بال کٹا چکے ہیں تو اب آپ کو کندھا نہیں کھولنا ہے. اگر آپ نے بال نہیں کٹائے ہیں تو آپ کو وہ کندھا کھولنا پڑے گا اور یہ طواف کرنا ہوگا. یہ فرض طواف. نیت بھی یہی کرے, اے اللہ میں فرض طواف کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما. حج کے فرض طواف کی میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. وہی 7 چکر حجر اسود کا بوسا اس طرح کر کے 7 چکر لگا لیجیے, 2 رکعت نماز. اس میں سعی بھی کرنی تھی, لیکن آج ہمیں پتا تھا کہ بھیڑ بہت ہے, ہو سکتا ہے چھت پہ سے طواف کرنا پڑے اور 2 گھنٹے بھی لگ جائے, 3 گھنٹے بھی لگ جائے طواف میں, اور اس کے بعد سعی میں بھی آج بہت زیادہ بھیڑ ہے. اس لیے ہم سعی 7 تاریخ کو حج کی کر چکے, آج کے آرام کے لیے.
ताकि आज हम न थक जाएं इस भीड़ में। दो काम, आज जानी बहुत थक गई है, आप उससे सही नहीं हो रही तो मैं कर लूँ क्या? अरे बाबा अपनी में जान निकल लेगी, दूसरे की क्या करोगे? ये इसलिए हमने सही करा दी 7 तारीख को एडवांस सही। अब आप इत्मीनान से सिर्फ तवाफ करें और तवाफ करके नमाज पढ़कर ज़मज़म पीकर बाहर निकले, टैक्सी पकड़े और आप कहाँ जाएंगे? आप अपने कमरे पे जाओ, जाके सो जाओ। मक्का मुकर्रमा में जो आपका कमरा था ना, जहाँ आप ठहरे थे बिल्डिंग में, वहाँ जाओ और जाके सो जाओ आराम से। अगर रोजे रखे थे तो एहराम उतार देना, नहा धो लेना, कपड़े पहनो, सो जाओ। सो उठना तहज्जुद में, तहज्जुद पढ़ना, फजर पढ़ना, इशराक पढ़ना, उसके बाद निकल पड़ना, कलेजी वलेजी ढूंढना, गोश्त ढूंढना। आज बकरीद है, कुर्ता धो जाओगे अगर आज भी नहीं खाओगे तो। इत्मीनान से गोश्त खाओ, घूमो फिरो, आराम से सो लो, कपड़े वपड़े धो लो, दिन भर गुजारो सोने में। ज़ोहर बाद फिर सो जाओ असर तक, असर में उठ जाओ, नमाज पढ़ो, अपने जिक्र तिलावत दुआ में गुजारो वक्त। मगरिब हो गई, खाना खा लो, फिर अपनी दुआ मुआ में लगे रहो, इशा पढ़ लो। इशा के बाद अब निकलो मक्के से। इशा के बाद अपना पाउच है अपने पास, वो वाला बैग तो लाए ही नहीं थे अभी, वो तो मिला में ही रखा है, शाम को वैसे ही आ गए थे। अब यहाँ से जाए, सीधे पहुंचेंगे टैक्सी से जमरात। जमरात पहुंच कर इधर की तरफ से जा रहे हैं मक्के की तरफ से, तो पहला जो शैतान मिलेगा वो बड़ा वाला है, अभी उसको नहीं, पीछे से शुरू करेंगे। सबसे पहले वाले को पीछे क्या है, सबसे पहले वाले को 7 कंकरी मारना है, बीच वाले को मारना है, फिर ये बड़े वाले को जो मक्के की तरफ है इसको मारना है 7 कंकरी। ठीक जैसे कल मारी थी वैसे ही आज मारना है। सिर्फ इतना फर्क है कि शैतान को कंकरी मार देने के बाद पहले वाले को मारा, फिर उसके बाद भीड़ से बाहर आ जाओ, काबे की तरफ मुंह करो, दुआ करो। भीड़ में दुआ मत करना, वरना मार डालेंगे। साइड में आकर दुआ करो, फिर दूसरे के पास जाओ, उसको कंकरी मारो, फिर भीड़ से बाहर आ जाओ, काबे की तरफ मुंह करके दुआ कर लो, फिर वापस जाओ तीसरे के पास, तीसरे को कंकरी मारो। अब दुआ करने की जरूरत नहीं है, अब निकल जाओ यहाँ से। अब कहाँ जाएंगे? सीधे मीना में अपने खैमे। ठीक, सीधे चले जाओ अपने खैमे, खैमे में जाके सो जाओ। खाना खा के आ रहे हो मक्के से, सब ईशा पढ़ के आ रहे हो, सो जाओ जाके। सोना, तहज्जुद में उठ जाना, तहज्जुद पढ़ो, जिक्र तिलावत दुआ में लगो, फजर पढ़ो, इशराक पढ़ो, सो जाओ, ज़ोहर तक सो। अब आएंगे उजरतबाज, जल्दी चलो, अपन को जल्दी जल्दी कंकरी मारना है, मक्के पहुंचे। हम तो रात को ही तो आए हैं मक्के से, देख के आए क्या हो रहा है मक्के में। सोते रहो, इन्हें जाने दो, असर हो जाए, उठो, नमाज पढ़ो, चाय वाय पियो। सब जा रहे, बहुत तेजी से सब जा रहे, अपन नहीं जा रहे। अपन तो यही मगरिब पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ ली, यही ईशा पढ़ेंगे। अब तो बिल्कुल खाली हो गया और लोग डरा रहे हैं, भैया अब तो क्या ज्यादा कल भी रुकना है क्या? आजादी भी कहने लगे जी सब चले गए, वो मुफ्ती ने बेवकूफ बना रखा था, तुम चलो, मत जाना, मत जाना, सोते रहना आराम से। जब ईशा भी यही पढ़ेंगे, ईशा के बाद निकलेंगे। आज 12 तारीख है। ईशा के बाद जब निकलोगे सारे तोते उड़ चुके हैं, सब जा चुके हैं, खाली पड़ा है। आराम से जाओ, तीनों शैतान खाली खड़े मिलेंगे, आराम से खूब पिटाई करना, पूरी 7 कंकरियाँ मारो तीनों को, ऐसे ही जैसे कल मारी थी, और मार के उधर उतर जाओ नीचे, टैक्सी पकड़ो। ये देर मैंने इसलिए करवाई थी कि मगरिब बाद भी जाम लगा है ट्रैफिक का। आप जितने डिले कर लेंगे उतना आपको फायदा है। जाम खुल जाएगा, जब तक तो जाम रहता है 11 बजे तक, उसके बाद नहीं रहता, सब खत्म हो जाएगा। आराम से अपने कमरे जाओ, कमरे जाकर आराम से सो जाना। अब वही रूटीन रहेगा आपका, तहज्जुद में उठना, इशराक तक जागना, नाश्ता करके सोना, आराम से खाओ पियो जियो इत्मीनान से।
یہ آپ کا حج ہو گیا. آپ کو دھوپ لگی اس حج میں کہیں؟ دھوپ لگی؟ سو لیے اطمینان سے, تھکان تو نہیں ہوئی. پورے کام جو دن میں کر سکتے ہیں وہ رات میں بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات میں کرنا کبھی اب ہونا ہے, رات میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سارے کام رات میں کر لیے, سکون اطمینان سے آپ نے آرام کر کر کے پورا حج کر لیا. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا, مکے میں جب تک رہو اپنی نمازیں پڑھتے رہنا. آخری دن آئے گا, طواف ودا کرنا ہے, تو وداعی طواف میں کچھ نہیں رکھا, اس میں کوئی سینگ نہیں نکلتے, وداعی طواف میں کوئی احرام نہیں بنتا, اس میں سعی نہیں ہوتی, صرف طواف ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ آخری ملاقات ہے کعبے کی, اس لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے. جو عورتیں مجبوری کے ایام میں ہوتی ہیں ان پر یہ طواف نہیں ہے. جو مرد ہیں ان پر تو کوئی مجبوری نہیں ہے, اس لیے انہیں یہ طواف کر کے نکلنا ہے. یہ طواف واجب طواف کرنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, زمزم پی کے بعد ہو گیا. کوئی پریشانی تو نہیں, پورا حج ہو گیا. کیا بچ گیا؟ تو 13 تاریخ کو جانا ہے, 13 تاریخ کو جمرات کو مارنا ہے. تو پھر وہی مینا میں رہو, مینا میں رہو. اگر مینا میں رہو گے تو 13 کی رمی ہوگی. اگر مینا میں نہیں رہو گے تو 13 کی رمی کے لیے مستقل مینا نہیں جائے. جی ویل چیئر میں اگر ویل چیئر والے ساتھ میں ہوگا لیڈیز اور جینٹس دونوں, تو ان کے لیے کچھ دھیان رکھنے لائق؟ دیکھو, جو کام نہیں کرنا ہے کرنا تو رات میں ہے. رات میں بھیڑ کم ہو گئی, رات میں دھوپ نہیں رہی, تو آپ اطمینان سے کام کر سکتے ہیں. ویل چیئر والوں کو اجلت میں نقصان ہے, جب بھیڑ کم ہو جاتی ہے اس وقت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو, یہ حج میں تھوڑا سا خرچ ہوگا. یہ ویل چیئر والوں کو الیکٹرک چیئر سے کرا دو, اوپر لے جاتے. تھوڑا سا خرچ تو ہوتا ہے لیکن آسانی سے نمٹ جاتے ہیں, فاسٹ چل بھی لیتے ہیں اور تھکان نہیں ہوتی. اور مینا مزدلفہ جانا ہے, مینا مزدلفہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو واپسی میں آپ بس سے لے آئیں گے, بس مزدلفہ میں جہاں اتارے گی وہاں اتر جائیں گے. صبح پھر اسی بس کو گھوڑے پہ بٹھا لیں گے, وہ یہی بس مزدلفہ مینا میں آپ کے خیمے تک آ کر رکے. انہیں بس نہیں چھوڑنا ہے. بس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا جلدی انہیں بس میں بٹھا دیا. ایک بات کا خیال رکھیے, جو بوڑھے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ چاہے مدینے کے سفر میں جائیں, مدینے سے مکہ مکرمہ کے سفر میں ہو, یا مینا مزدلفہ کے سفر میں ہو, عرفات کے سفر میں ہو, انہیں چاہیے کہ وہ ایک بڑی بوتل خالی اپنے ساتھ رکھیں. اس لیے کہ آپ کو اگر پیشاب کا تقاضا ایک دم ہوتا ہے تو بس والا سب کو پیشاب کرانے کے لیے نہیں روکے گا. خاص طور سے عرفات سے آتے ہوئے اور مینا جاتے ہوئے تو بہت زیادہ بھیڑ, 20,000 25,000 بسیں ہیں, انہیں سب کو لے جانا ہے, ایک ہی روٹ ہے. تو کیسے کریں وہ بیچارے؟ وہ تو انتظار میں رہتے ہیں. 4 انچ جگہ ملتی ہے تو 4 انچ چلتے ہیں, تو وہ گیٹ نہیں کھولیں گے آپ کے. اب آپ کو تقاضا ہے پیشاب کا شدید, آپ کا احرام بگڑ جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ بوتل میں پیشاب کر لیں, ٹیشو پیپر رکھیں اپنے پاس تاکہ وہ آپ کو دینے کی جگہ کام آئے. جو ایسے بوڑھے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.